اور حرم ہی کے تعلق سے اور جو باتیں رہ گئی ہیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ وہ بات ذکر کی جائیں گی، وہ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ تو حرم کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ مکے میں جو حرم کے حدود ہیں اس کے بارے میں پچھلے ہفتے میں بات آئی تھی، اور حرم کے ان حدود میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ جو ہے کون سے وہ مسائل ہیں، ان مسائل کا ذکر۔ اور یہی چیزیں مدینہ کے تعلق سے بھی ہیں، تھوڑا سا مکے کے حرم اور مدینہ کے حرم میں تھوڑا فرق ہے، لیکن وہ فرق بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو پہلے آپ کے سامنے ذکر کریں گے حرم مکہ کے تعلق سے، یعنی مکہ جو حرم کا ایریا ہے اس ایریے میں کیا چیزیں حرام ہیں، اس کے تعلق سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مکے کو فتح کرا دیا، مکے کی فتح کی توفیق اپنے رسول کو بخشی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ انداز سے آپ داخل ہوئے، تو آپ نے وہاں پر مکے میں لوگوں کے سامنے ایک بہت چھوٹی سی تقریر کی۔ آپ کی تقریریں، یہ ساری کی ساری تقریریں بہت چھوٹی سی ہی ہوتی تھیں، یعنی جتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں ہیں، جو آپ کے خطبے ہیں، جو صحیح احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اگر ہم انہیں ذکر کریں تو مشکل سے 2-3 منٹ، جب ہم اسے عربی میں پڑھتے ہیں تو مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ اسی طرح کے خطبے عام طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہاں، ان خطبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں آپ نے جو باتیں کہیں، حمد و ثنا جو بیان کی، اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو بھی شامل کر لیں۔ تو سب ملا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اگر کوئی خطبہ طویل ہو، لمبا ہو، تو 5 منٹ کا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد کہا ان اللہ حبس عن مکۃ الفیل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے فیل کو روک دیا تھا۔ فیل، ہاتھی، ایلیفینٹ جسے آپ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا مکے سے۔ اشارہ ہے اس حدیث میں اس واقعے کی طرف جسے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال مکے میں مشہور واقعہ پیش آیا، اور اسی وجہ سے آپ کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھی والا یہ واقعہ اتنا مشہور تھا مکے میں، کیونکہ یہ غیر معمولی واقعہ تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ جو کہ آیا تھا مکے کو اور اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، اور ہاتھی پہ سوار، تو ہاتھی کو روک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ ہاتھی مکے کے حدود میں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو تو روک دیا تھا، ابرہہ کے ہاتھی کو روک دیا تھا، اور وہ اندر نہیں جا سکے تھے، اور یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قدرت، جو قدرت کائنات کے اس نظام میں کبھی نظر آتی ہے، ورنہ کائنات کا جو نظام ہے اسی نظام کے تحت ہر چیز چلتی ہے۔ ہاتھی کو جہاں جانا ہے وہ جاتا ہے، اور جہاں سے رکنا ہوتا ہے وہ رکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قدرت کا نظارہ بھی کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات پہ۔ تو اسی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہاتھی کو روک دیا، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ۔ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو مکے میں ان کو مسلط کر دیا،
مکے میں ان کو مسلط کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جائز قرار دیا کہ یہ جائیں اور مکے کو شرک و بت پرستی سے محفوظ کر دیں۔ یہی فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں داخل ہونے اور ابرہہ کو مکے سے روکنے میں، کہ ابرہہ آیا تھا اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے۔ ابرہہ آیا تھا اللہ تبارک و تعالی کے اس حرم کو، یعنی اس علاقے کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے محترم قرار دیا تھا، وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا اور اپنے رسول کو اور مومنین کو اندر غلبہ عطا فرمایا۔ مکے میں یہ داخل ہوئے، فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے، تو یہ غلبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو عطا فرمایا، تو یہ غلبہ کیوں عطا فرمایا؟ کیونکہ یہ داخل ہوئے تھے مکے کی اور حرم کی اس حرمت کو پھر سے لوگوں میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی حرمت تو یہی تھی کہ یہ مکہ جو امن کی جگہ ہے، یہ حرم جو امن کی جگہ ہے، یہ مکہ اور یہ حرم کی جگہ اللہ کی توحید وہاں پر قائم ہو اور شرک و بت پرستی سے اسے پاک کیا جائے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اس مقصد سے داخل ہوئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حلال قرار دیا کہ اس دوران وہ وہاں جنگ کر سکتے ہیں۔ اسی کو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین کو وہاں مسلط کیا، یعنی ان کے لیے غلبہ عطا فرمایا، ان کے لیے جائز قرار دیا کہ وہ مکے پہ حملہ کر کے وہاں سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ کریں۔ تو پھر آپ نے کہا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ، اور یہ مکہ شہر مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی جو حلال قرار دیا گیا یہ صرف دن کا ایک معمولی وقت ہے۔ دن کے ایک وقت میں اتنے ہی وقت تک جتنے وقت تک مکے والوں کو زیر کر کے مکے پر قبضہ کرنا تھا اور مکے کو فتح کرنا تھا، جتنی دیر کی یہ لڑائی تھی اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے لیے اسے حلال قرار دیا کہ آپ وہاں جنگ کر سکتے ہیں اور مشرکین سے لڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا وَإِنَّهَا لَن تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور میرے بعد پھر یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہاں پر جنگ کرنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمانوں نے ہی اس علاقے میں اور مکہ شہر میں بعد میں بھی جنگیں کی ہیں، بعد میں بھی لوگوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی اور بعد کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے۔ لیکن یہ ان کی جو ہے کہیے کہ جو ہے انہوں نے ان کی جو اجتہادی غلطی کہیے یا جو بھی کہہ لیجئے آپ اسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَن تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، میرے بعد بھی کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تاریخی طور پر یہ چیز ہے کہ وہاں پر بعد میں بھی لڑائیاں کچھ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی آج کا خاص درس ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں قتال جنگ کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو مارنے کی اجازت نہیں، ناحق تو کسی کو قتل کرنا کہیں بھی نہیں ہے۔ اور مکے میں تو خاص طریقے سے اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں نیک عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ویسے ہی وہاں پر
گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے، کہ کیونکہ جگہ جتنی محترم ہوتی ہے وہاں گناہ کا انجام اتنا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ یہاں جو اللہ کے رسول یہاں قتال کرنا جائز اس کو کسی کا بھی شیخ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ آواز پہ صحیح نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، یعنی بیچ میں ڈسٹرب ہو جا رہا ہے، بار بار گھر گھر آواز آ رہی ہے۔ دیکھو کوئی دوسرا یہ ہے، جلدی سے لے کے آ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہرگز یہ قتال کرنا، یہاں جنگ کرنا جائز نہیں ہوگا میرے بعد کسی کے لیے۔ پھر آپ نے کیا کیا چیزیں اور اس حرم میں منع ہے اس کی تفصیل جو ہے بیان فرمائی، تو کہا فلا ينفر صیدها، یہاں کا جو شکار ہے اس کو بھگایا نہیں جائے گا۔ ایسے جانور اور پرندے جو شکار کیے جاتے ہیں، جو شکار کے جانور یا شکار کے پرندے کہلاتے ہیں، جن کا شکار کیا جاتا ہے عام طریقے سے، ایسے کسی جانور کو یہاں سے بھگایا نہیں جائے گا۔ یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا بھی جو ہے اگر کوئی آ بھی جائے اپنے سے اور جو ہے آدمی پکڑ لے تو اسے ذبح کرے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو بھگانا صرف جائز نہیں ہے، تو اس کو پکڑ کے ذبح کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ وہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شکار کرنا حرام ہے، مکے میں جو ہے حرم میں شکار کرنا حرام ہے، اور شکار کرنے کا حرام ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے ہی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ مکے کا جو حرم کا ایریا ہے، یہاں کوئی ایسا جانور آ گیا جسے شکار کیا جاتا ہے، جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتا ہے، اس سے شکار کیا جاتا ہے، تو ایسے کسی جانور کو یہاں سے پہلے بھگا دیں گے، ہانک دیں گے اس کو۔ جب حرم کے باہر نکل جائے گا تو وہاں جا کر کے شکار کر لیں گے، کیونکہ حرم کے باہر شکار کرنا جائز ہوگا۔ تو شکار کرنے کے ارادے سے اس کو بھگانا بھی یہ بھی منع ہے۔ اس امن کی جگہ پر جو بھی آ جائے، وہ یہاں تک کہ شکار کا جانور بھی آ جائے تو اب اس کے لیے امن ہے، نہ کوئی اسے شکار کرے گا اور نہ کوئی اسے وہاں سے بھگائے گا۔ تو تنفیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے تاکہ وہاں سے وہ بھاگے۔ اردو میں ہم اس کو بھگانا کہہ دیتے ہیں، کہ ان جانوروں کو وہاں پر اس طرح سے پریشان کرنا کہ یہ بھاگے تاکہ یہ حرم کے ایریے سے نکل جائیں تو ان کو شکار کیا جا سکے، یہ حرام ہے۔ شکار کرنا جائز نہیں، شکار کو وہاں سے بھگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ولا یقتل شوکھا، وہاں جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں کا کاٹنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹے دار درخت ہے تو کانٹے دار درخت کا بھی کاٹنا جائز۔ عام درخت کی بات تو چھوڑیے، عام درختوں کو تو کاٹنا جائز نہیں ہے، کسی بھی درخت کو وہاں پر کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوچے کہ نہیں یہ تو کانٹے دار درخت ہے اس لیے اس کو تو کاٹ دیا جائے، تو خاص طریقے سے اس کا ذکر فرمایا کہ ولا یقتل شوک، شوک کہتے ہیں کانٹے کو، اس کا کانٹا جو ہے وہاں سے نہیں توڑا جائے گا، یعنی کانٹے دار درختوں کو بھی اس وہاں سے نہیں کاٹا جائے گا۔ وہاں سے کاٹ کر کے اس کو لا کر کے باہر ڈال دیں تو وہاں یہ بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ، اور وہاں اگر کوئی سامان گر جاتا ہے کسی کا، اس کو عربی میں ساقط کہتے ہیں اور نقطہ بھی کہتے ہیں، تو سامان جو کسی سے گر گیا ہے، کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے کہیں، اس کا کوئی سامان گر گیا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گری پڑی چیز، لوگوں کی گری پڑی چیزیں جو وہاں پر ہوں، جسے عربی میں لقطہ کہا جاتا ہے، تو اس کا اٹھانا جائز نہیں ہے، ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔
دوسری جگہوں پر کیا ہوتا ہے، یہ نقطے کا معاملہ، گری پڑی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا لے آدمی، جو آدمی گزر رہا ہے وہ اٹھا لے، اس کے اپنے احکام ہے، اس کا اعلان کرنے کے تعلق سے اگر چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں تو اس کا اس لحاظ سے اعلان کیا جاتا ہے، کم قیمت والی چیزوں کا اعلان کچھ جو ہے کم دنوں تک ہوتا ہے، یا بالکل معمولی چیزیں ہیں جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ جس آدمی کی یہ چیز گری ہے وہ واپس لینے کے لیے نہیں آئے گا، اس کو بغیر اعلان کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ عام جگہوں کی بات ہے، لیکن مکے کے حرم اور یہی تقریباً سمجھیے کہ مدینے کی بات بھی ہوگی جہاں کثرت سے لوگ باہر سے آتے ہیں ان اور حاجی ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں مکے میں خاص طریقے سے، کہ یہ حرم کے ایریے میں ان کا آنا بہت ہوتا ہے، پھر یہ آئے، حج کیا، عمرہ کیا، یہ پھر چلے جائیں گے، اور کوئی آدمی اٹھا کر کے وہیں اعلان کیا تو ان کو کیا پتہ لگے گا کہ کس کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حرم میں گری پڑی چیز کوئی دیکھے تو اٹھائے نہیں، الا لمنشد، منشد کہتے ہیں عربی زبان میں اعلان کرنے والے کو، مگر جو اعلان کرنے والا ہو، یہاں اعلان کرنے سے مراد ایسا شخص ہے جس کو اس کام کے لیے متعین کیا گیا ہے، اور باقاعدہ وہ اٹھائے گا اور اس کا اعلان کرے گا، اس کو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے، تو ایسا شخص یہ اٹھائے گا اس کو، اور یہی اس کی بہتر شکل ہے، کیونکہ ایسا کوئی آدمی اٹھائے گا، اس کی ایک جگہ بنا دی جائے کہ وہ سامان اٹھا کر کے اس جگہ پر لے کر کے گیا اور وہاں پہ رکھ دیا۔ اب جس کا سامان گم ہو گیا ہے مکے میں، یا کہیں جو ہے مس ہو گیا، کہیں گر گیا تھا، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ جائے وہاں پہ جہاں پہ گمشدہ چیزوں کو رکھا گیا ہے، یعنی گمشدہ چیزیں جو لوگوں کی ملتی ہیں اور جن کو سرکاری طور پر متعین کیا گیا ہے کہ یہ ایسی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کے لا کر کے یہاں پر جمع کر دیا کریں، تو وہ لوگ وہاں پر اسے رکھ دیں، اور جس آدمی کی چیز گم ہوئی ہے وہ وہاں جا کر کے معلوم کر لے گا، وہاں جا کر کے دیکھ لے گا تو اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ میں کبھی یہ سب چیزیں جب بولتا رہتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ بعض شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں یا عبادت گاہیں کہہ لیجیے، عام عبادت گاہیں کوئی بھی ہو یہاں ہمارے اس ملک کے لحاظ سے، تو وہاں جو چپل جوتے لوگ باہر نکال کر کے اندر جاتے ہیں تو وہ بہت گم ہوتے رہتے ہیں، تو جب گم ہو جاتا ہے تو لوگ پہلے بعض جگہوں پر یہ تھا کہ اگر آپ کا گم ہوا ہے اور اچھا کوئی چپل تھا یا جوتا تھا آپ کا مناسب تھا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہی مل جائے آپ کو، تو ایک خاص جگہ ہے وہاں جا کر کے آپ جائیے تو آپ کا چپل یا جوتا وہاں مل جائے گا، وہ بک رہا ہوگا وہاں پر۔ تو یہ چیز جو ہے لوگوں کو پتا، مطلب کہنے کا لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چیز وہاں مل جائے، تو اسی طرح سے جب لوگوں کو یہ پتا رہے گا کہ مکے میں جو سامان گم ہوا ہے یا سامان مس ہو گیا ہے یا گر گیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سرکاری طور پر کچھ احباب ہوں جو کہ اٹھائیں اور لے جا کر کے ایک خاص آفس ہو وہاں پر جمع کر دیا کرے، اور لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ جس کا بھی سامان گم ہو گیا ہوگا وہیں جائے گا اور وہاں اپنے سامان کی تفصیل بتا کر کے وہاں سے اٹھا لے گا، اور یہ سب سے بہتر شکل ہوگی بجائے اس کے کہ جو بھی گزر رہا ہے وہ اٹھا لے سامان کو، اور اٹھا لینے کے بعد جو ہے اب وہاں اعلان کرے نہ کرے، اعلان کرے تو اس آدمی تک بات پہنچے نہ پہنچے، وہ خود بھی اگر مسافر ہے تو اعلان کرنے کی سہولتیں کیا اس کے پاس ہو سکتی ہیں، یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہاں گری پڑی چیزیں نہیں اٹھائی جائیں گی، وہ کسی کے لیے حلال نہیں، وہ نہیں اٹھائی جائیں گی۔ اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو گھاس وہاں پہ اگتی ہے مکے میں، حرم کے ایریے میں جو گھاس اگتی ہے وہ گھاس بھی کاٹنا جائز نہیں، اس کو بھی ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَا يُخْتَلَ خَلَاهَا، بعض حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں کہ وَلَا يُخْتَلَ خَلَاهَا، کہ وہ جو گھاس اگتی ہے وہاں پہ گھاس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تفصیلات بیان فرمائی اور یہ آپ نے اپنے خطبے اور تقریر میں یہ بات ذکر کی، تو اس موقع پر آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الا الازخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اذخر گھاس کو اس سے مستثنا کر دیں، یعنی اذخر گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اذخر جو ہے گھاس ہے، خاص قسم کی گھاس ہوتی تھی یہ، تو کہا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول اسے ہم اپنی قبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے گھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے جو زیورات بناتے تھے اور وہ زیورات بنانے والے جو ہے سونار اس گھاس کو زیورات بنانے کے لیے اس کا استعمال اس میں بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے یہ یعنی جیسے صرف سونا ہو تو وہ زیور بنانا مشکل ہوتی ہے، تو سونے کے ساتھ کچھ اور چیز ملائی جاتی ہے، ابھی آج کل بھی مختلف طرح کی دھات اس میں ملاتے ہیں تاکہ وہ زیور جو ہے صحیح طریقے سے بن سکے، تو اس زمانے میں بھی یہ کرتے تھے۔ تو اذخر گھاس کا استعمال تھا، اس استعمال کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی کہ قبروں میں جب یہ لوگ کچی اینٹیں اٹھاتے تھے قبروں میں میت کو جو ہے دفن کرنے کے بعد، بغلی قبر ہوتی تھی، بغلی کا مطلب سائیڈ میں، تو اس کو سائیڈ کو بند کرنے کے لیے وہاں کچی اینٹیں اٹھایا کرتے تھے، تو اس میں بھی جب یہ اینٹیں جوڑتے تھے تو اذخر گھاس کو وہاں پر استعمال کرتے تھے۔ گھروں میں بھی یہ اس کو استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ چھپر وغیرہ ڈالنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے تھے، کہیں کوئی چیز بند کرنے کے لیے کچھ جو ہے ضرورت پڑتی تھی گھاس کی، تو ان کے جو ابھی انداز تھے مکان بنانے کے، اس مکان کے بنانے کے انداز میں ان کو اذخر گھاس کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے جب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اذخر گھاس کو مستثنا کر دیجئے، اس کو الگ کیجئے، یعنی اس کو جائز قرار دیجئے، یہ ہماری بڑی ضرورت ہے، تو ضرورت بہرحال یہ ایک تقاضا کرتی ہے کسی چیز کو جائز کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا الاذخر، سوائے اذخر کے، یعنی اذخر گھاس یہ کاٹنا جائز ہو۔ تو حرم میں یہ چیزیں کیا ہیں؟ منع ہیں۔ جو تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی گئی اس تفصیل کے لحاظ سے یہ چیزیں کیا ہیں؟ منع ہیں حرم میں۔ نہ درخت کاٹ سکتے ہیں، نہ کوئی جھاڑی، یہاں تک کہ معمولی جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے، اگر کانٹے دار بھی کوئی جھاڑی ہے، صرف کوئی بڑا درخت نہیں، جھاڑیاں ہیں صرف چھوٹے چھوٹے جو ہے جو درخت ہوتے ہیں یہ ہے، اور کانٹے دار بھی ہوں تب بھی جو ہے ان کا کاٹنا، ان کا توڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ مکے میں جب جو ہے گھوم رہے ہوں تو اس کا خیال رہنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز وہاں پر جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہاں پر ایک جو ہے خاص یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو جو شکار کیے جاتے ہیں، پرندے اور جانور جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، ایسے کسی جانور کو ذبح کرنا تو دور کی بات اور شکار کرنا تو دور کی بات، ان کو بھگانا بھی وہاں سے، جیسے کبھی بچے پتھر اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیز بھی وہاں پر جائز نہیں ہے۔ یہ مکہ حرم ہے، تو یہ حرم امن و امان کی یہ جگہ ہر ایک کے لیے امن و امان کی جگہ ہے، وہاں یہ چیزیں بھی جو دوسری جگہوں پر حلال ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی وہاں حرام ہیں۔ درخت کاٹنا بھی حرام، درخت کو جو ہے وہاں پہ اگر کوئی درخت از خود گر گیا ہو تو اس کا ایک الگ حکم ہے، میں اس بات میں ذکر کروں گا، تھوڑی سی تفصیل اس کی برات پیش کریں گے۔ لیکن درخت کا کاٹنا، اس کا جو ہے کوئی ڈالی اس میں سے توڑنا، یہ سب کی سب جو ہے وہاں پر جائز نہیں ہے۔ گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں۔ اذخر گھاس کے بارے میں جو استثناء کی بات یا کہیے کہ اس کو کہا گیا کہ جو ہے وہ جائز ہے، اسے کاٹ سکتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے بعد ہی یہ چیز آئی ہے، لیکن پھر بھی اہل علم کی ایک رائے اس سلسلے میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی جو حکم تھا شریعت کا وہ یہی تھا کہ اذخر گھاس کا حکم یہی ہے کہ اس کا کاٹنا جائز ہے، لوگوں کی ضرورت کا جو ہے خیال کرتے ہوئے حکم یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی تھی وہ یہی تھی، لیکن آپ کے کلام پورا کرنے سے پہلے ہی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی درخواست یہ پیش کرتی تھی، اور ان کی درخواست وحی کے بالکل مطابق بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا الازخر، سوائے ازخر گھاس کے، کہ اس کا کاٹنا جائز۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے ان درختوں کے تعلق سے اور اسی طریقے سے گھاس کے تعلق سے جو باتیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس کے تعلق سے یہ چند باتیں عرض کر دوں۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی درخت خود سے گر گیا ہے، کوئی جو ہے ہوا تیز چلی جس کی وجہ سے درخت کی کوئی ڈالی گر گئی، کوئی ایسی چیز ہو گئی، اگر خود سے کوئی چیز ہو گئی ہے تو پھر اس کو کاٹ کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی میں اس کا ذکر فرمایا ہے، یہ بات ذکر کی ہے۔ اسی طرح سے یہ تفصیل بھی ہے بعض فقہی اقوال کے لحاظ سے، وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے خود سے وہاں کوئی درخت لگاتا ہے، یعنی کوئی آدمی اپنا کوئی درخت لگاتا ہے، گھاس لگاتا ہے، جیسے پارک وغیرہ ہوتے ہیں تو باقاعدہ وہاں درخت وغیرہ پودے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اگر کسی نے خود لگایا ہے، وہ ایسے ہی قدرتی طور پر نہیں وہاں پر اگا ہے وہ درخت یا وہ گھاس، بلکہ یہ کسی شخص کی محنت کے نتیجے میں یہ چیز آئی ہے۔ وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں کسی شخص کی محنت کا دخل ہے، وہ اس کی محنت کے نتیجے میں وہ چیز ہوئی ہے، تو پھر اس کا کاٹنا اس کے لیے جائز ہے۔ میجارٹی آف اسکالرس، یعنی کہ یہ کہ جو ہے زیادہ تر اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ ایسے درخت اور ایسے پودوں کا، ایسے گھاس کا کاٹنا جائز ہے جو خود کسی شخص نے لگائے ہو، وہ اسے کاٹ سکتے ہیں۔ جیسے پارک ہے تو پارک میں گھاس کاٹ کر کے اسے خوبصورت بنانا، اور پودے جو ہے جھاڑ جھنکار جو ہیں اس کو اچھی طرح سے کاٹ کر کے خوبصورت بنانا ہو، تو چونکہ وہ خود اگائے ہوئے ہیں، ان کا اپنا عمل دخل رہا ہے اس میں، تو ان کے لیے یہ چیز کیا ہے، جائز ہے، وہ اس کو کاٹ چھاٹ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہوگا۔ تو یہ ایک جو ہے بات ہوئی جو اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے، یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی البتہ رائے یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی بھی درخت، کوئی بھی پودا، کوئی بھی گھاس اسکر کے علاوہ، چاہے آدمی خود سے لگایا ہو پودا یا جو ہے قدرتی طور پر یہ خود بخود پودے اگ گئے ہوں یا کسی نے اپنی محنت اس میں لگائی ہو، دونوں صورتوں میں کوئی بھی درخت وہاں پہ کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ذکر کیا ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات جو ہے ذکر کی گئی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، ان کا جو ہے یعنی کہ شوافی کا مذہب یہی ہے۔ بہرحال ابھی جو وہاں صورتحال ہے وہ یہی ہے، جو حنابلہ کا مسلک ہے اسی پر عمل ہے، جو جمہور کا مسلک ہے اسی کے لحاظ سے وہاں پر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کی، جو مکے کے حرم کے تعلق سے باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے مدینے کے حرم کا بھی معاملہ ہے، مدینے میں بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یعنی نہ درخت کاٹا جا سکتا ہے وہاں کا، نہ گھاس کاٹی جا سکتی ہے وہاں کی، اور نہ ہی وہاں سے شکار کو کہیں جو ہے بھگایا جا سکتا ہے، نہ شکار کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پر بھی اس کو بھی محترم جگہ ہے، وہاں پر کسی بھی جگہ ناحق قتل کرنا جائز نہیں، اور وہاں پر جو ہے یہ چیز جائز نہیں، جنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے جیسے مکے کا معاملہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر جنگ تھوپی جائے کسی کی طرف سے تو کوئی بات نہیں، تو دفاع کرنا جیسے مکے میں جائز ہے وہاں بھی جائز ہے، مکے میں بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ دفاع کا معاملہ جو ہے مکے میں دفاع مطلب ڈیفینس کے طور پر، اگر شر پسند لوگ وہاں جا کر کے ٹھہر گئے، یہ تھوڑا سا مسئلہ یہ واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی آدمی شرپسند جو ہے فساد برپا کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں ہتھیار لے کر کے چلا گیا ہے،
اب اس کو بغیر ہتھیار کے استعمال کیے ہوئے اس کو وہاں سے نکالنا ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ہتھیار استعمال کر کے ہی وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو یہ سو کہتے ہیں ڈیفنس کے طور پر، اور جو ہے شر پسندوں کے شر کو روکنے کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں، حرم مکی میں بھی جائز ہیں، حرم مدنی میں بھی جائز ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام حالات میں قتال سے جو ہے یہ بچا جائے گا ان پہ، اور ان میں کسی طرح کی جنگ نہ کی جائے، کسی طرح کا جو ہے جھگڑا نہ کیا جائے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور چونکہ ان علاقوں میں مسلمانوں کا ہی داخلہ بھی ہوتا ہے، غیر مسلموں کا داخلہ تو منع ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کے درمیان ہی کوئی جو ہے آپس میں اختلاف ہو اور لوگ جو ہے ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف نکالنا شروع کر دے، تو اسی سے سختی سے منع کیا گیا، جو کہ کسی اور جگہ بھی منع ہے، یہ نہیں کہ کہیں منع نہیں ہے، یہی منع ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی منع ہے، لیکن یہاں بڑی سختی کے ساتھ یہ چیز منع کی گئی ہے کہ آدمی یہاں صبر کرے، اور کسی کے غصہ دلانے پر ہتھیار لے کر کے کسی کے خلاف نکل جائے اور لڑنا شروع کر دیں آپس میں، تو یہ چیزیں بالکل یہاں برداشت نہیں کی جائیں۔ اسی طرح سے اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو حدود ہوتے ہیں، جیسے اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی اور کو، تو اس کی جو ہے قصاص کے طور پر اس کو قتل کرنا، یا کسی شخص نے جو ہے وہ زانی ہے، زنا کیا ہے، حالانکہ وہ شادی شدہ ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو حد قائم کرنا مکے میں یا مدینے میں یہ جائز ہے۔ مکہ کسی بھی گناہ گار کو جو کہیں گناہ کر کے آ جائے اور آ کر کے مکے میں چھپ جائے اس نیت سے کہ اب یہاں تک کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ تو امن کی جگہ ہے، اب یہاں سے کوئی نہ ہم کو پکڑے گا، نہ ہم کو کوئی قتل کرے گا قصاص کے طور پر، نہ ہم پر حد قائم کی جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ حرم کسی گناہ گار شخص کو، یعنی ایسا کوئی گناہ کر کے بھاگا ہے جس پر جو ہے جس کی سزا قتل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو وہاں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو پکڑ کر کے اس کو سزا دی جائے گی، وہاں جانے کے باوجود بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیو، یہ بات بھی جو ہے آپ نوٹ کر کے رکھیں، اور یہ بات جو ہے مکے کے حرم کے تعلق سے تھی۔ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا مکے اور مدینے کا جو حرم کا معاملہ ہے، اور اس میں جو چیزیں حرام ہیں اس کے تعلق سے۔ مکے اور مدینے کے حرم میں صرف فرق یہ ہے کہ جیسے مکے میں اگر کہ مکے میں اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے وہاں پر، اور جس سے سختی سے منع کیا گیا، جیسے شکار کر لینا ہو یا شکار کو بھگانا ہو، یہ ساری چیزیں تو جو مکے میں حرام ہے مدینے میں بھی حرام ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مکے میں حرمت تھوڑا شدید ہے، سخت ہے مدینے کے مقابلے میں۔ مدینے کا جہاں تک معاملہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس حد تک جو ہے حرام نہیں مانتے، کہ ان کے یہاں تو درخت کاٹنا یا شکار وغیرہ کرنا یہ حرام نہیں ہے وہاں پر، اور یہ مکے کی طرح اس کو حرام مانتے نہیں ہیں۔ لیکن دوسرے ائمہ جو اسے حرام مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں کہ مدینہ بھی حرم ہے، لیکن دونوں کے حرم میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مدینے میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے یا کوئی درخت کاٹ دیتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اس سلسلے میں دنیا کے لحاظ سے کوئی سزا نہیں ہے اس کی۔ وہ حرام کام کیا ہے، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، الگ معاملہ، ورنہ قیامت کے دن اس کو اس کی سزا ملے گی اس کے اس حرام کے ارتکاب کی وجہ سے، لیکن دنیا کے احکام کے لحاظ سے اس کا کوئی جزا نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ شکار کیا، جیسے احرام کی حالت میں شکار کرتے ہیں تو شکار جو جانور کا شکار کیا ہے اسی کے جو ہے مناسبت سے جانور جو آبادی میں ہوتے ہیں جو پالے جاتے ہیں اس طرح کا جانور اس کو اس کے بدلے میں ذبح کرنا پڑتا ہے، فدیہ دینا پڑتا ہے۔ تو مکے کے حرم میں یہ چیز ہے، لیکن مدینہ حرم میں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کسی
کسی نے ایسا کیا ہو تو اس کے اوپر یہ چیز جو ہے لاگو ہو، یہ مدینے کے حرم کے تعلق سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے پرندے یا جانور جو کہ شکار کیے جاتے ہیں، اگر کسی نے مدینے کے باہر شکار کر کے وہ مکہ مدینہ لے کر کے آ گیا ہے، مدینے سے باہر شکار کیا ہے، حرم سے باہر شکار کیا ہے، لیکن مدینہ لے کر کے آیا اور اپنے گھر میں پال لیا، تو یہ مدینے میں جائز ہے۔ اور جس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے، اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ ہے کہ مدینے میں شکار کرنا یا جو حرمت کی چیزیں مکے میں ہیں وہ مدینے میں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک جو ہے پرندہ پالے ہوئے تھے، وہ پرندہ جو پالتو نہیں ہیں بلکہ یہ شکار کے ہوتے ہیں، ایسا جو ہے پرندہ پالے ہوئے تھے، لوگ پالتے ہیں اس طرح کے پرندے۔ تو وہ پرندہ جو انہوں نے پالا ہوا تھا، وہ پرندہ ان کے پاس تھا اور وہ مر گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان سے پوچھا تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر یا ما فعل النغیر، تو یہ بات کہی تھی آپ نے، تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے احنافیاں تو یہ ہے کہ چونکہ یہ تو شکار کا ہے، پرندہ تھا وہ، اور اس طرح کا لوگ جو ہے شکار میں جا کے پکڑ کے لاتے ہیں، یہ تو گویا کہ یہ شکار کیا ہوا تھا اور اس کو وہاں پالا گیا تھا، تو مدینے میں اس طرح کی حرمت نہیں ہے، شکار کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ مدینے میں ہی شکار کیا گیا ہو، باہر سے کہیں سے ہی پکڑ کر کے لا کر کے مدینے میں پالا گیا ہو، یہ امکان ہے۔ اور اس لیے جو ہے اسی پر اس کو محمول کرتے ہوئے اس بات کو جائز قرار دیا گیا ہے حرم مدنی میں کہ شکار کا ہی پرندہ یا جانور اگر اس کو گھر میں کوئی رکھنا چاہتا ہے تو باہر سے اگر شکار پکڑ کر کے لے کر کے آئے اور گھر میں پال لے، یعنی رکھ لے اپنے گھر میں۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں ہرن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ان کے گھروں میں بہت جو ہے وسیع گھر ہوتا ہے، کشادہ گھر ہوتا ہے، تو اپنے گھروں میں اس طرح کے جو ہے کچھ جنگلی جانوروں کو بھی لا کر کے رکھ لیتے ہیں، پرندوں کو رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے باہر سے پکڑ کر کے اندر لا کر کے رکھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مدینے میں یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے، ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جن جو ہے درخت مدینے کے بعد ایسے درخت کاٹنا ان کا جائز ہے جو درخت اس کی لکڑیوں کی لوگوں کو ضرورت ہے، اور جیسے اس زمانے میں ہل چلانے کے لیے ہل جو لکڑیوں کے بنائے جاتے تھے، تو ہل وغیرہ کی جو لکڑیاں ہوتی تھی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بعض جو ہے جو لوگوں کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں بنائی جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے جو لکڑیاں کاٹی جاتی تھی، ایسی لکڑیاں کاٹ کر کے استعمال کرنے کی مدینے میں اجازت ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے اور اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات جو ہے کہی جاتی ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا یہ جو فرق تھا حرم مکی اور حرم مدنی کا، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو حرم میں یہ چیزیں جو ہے جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو جو ہے ہم نے پیش کر دیا اور آپ کے سامنے وہ چیز جو ہے ذکر کر دی۔ اب اس کے بعد جو ہے حرم مکی اور مدنی کے تعلق سے یہ باتیں پیش کر دینے کے بعد آج بہرحال بیچ میں آواز کی وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس رہا ہوگا، اور کیونکہ جب یہ نہیں لگاتے ہیں تو باہر کی آوازیں بھی آتی ہیں اور ڈسٹربنس ضرور ہوتا ہے اس کے اندر، اسی لیے جو ہے یہ سما جسے کہتے ہیں، یعنی جو ہے لاؤڈ، یہ جو اسپیکر جو اس کا یہ رہتا ہے، یعنی جو ریکارڈ کرنے کے لیے کہہ لیے کہ جسے لگا دیتے ہیں تو آواز وغیرہ جو ہے زیادہ جو ہے نہیں اندر جاتی ہے، جو ہماری آواز ہوتی ہے یہی زیادہ جاتی ہے اندر۔ تو وہ چیزیں آج نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائی تھوڑی سی جو ہے پریشانی آپ کو رہی ہوگی۔ اگر زیادہ پریشانی ہوئی ہو تو ہم درس کو دوبارہ بھی پیش کر سکتے ہیں، آج کا درس ہم اس پر ختم کریں گے۔ اور وہ جو ہے بہرحال شاید خراب ہو گیا ہمارا جو ہے یہ، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آگے کے درس میں وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، آپ سے معذرت کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے لگا کہ بعض جو ہے بہنوں کا کچھ ایسا
پیغام بھی تھا کہ شاید ان کے لیے آواز کا ڈسٹربنس ابھی بھی ہے. تو ایسی کچھ پریشانیاں اگر رہی ہیں یا ہوئی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. ہم 5 منٹ میں پھر سے اس مسئلے کو آئندہ ہفتے جلدی میں جو ہے جو اہم مسئلہ ہے پوری حدیث نہ پیش کر کے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ نیا مسئلہ بھی ذکر کریں گے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک